السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، برادران اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہو، اگرچہ ایک حدیث ہو، میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے کہ دین کی کوئی بھی مجلس منعقد ہوتی ہے، مجلس مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر، دین کی نسبت سے کوئی بھی مجلس منعقد ہوتی ہے، اس میں قرآن کی باتیں ہوتی ہیں، حدیثوں کی باتیں ہوتی ہیں، مسائل کی باتیں ہوتی ہیں، آیتوں کا ترجمہ، آیتوں کی تفسیریں آپ سنتے ہیں، احادیث کی تشریحات آپ سنتے ہیں، تو ان ترجموں، تفسیروں اور تشریحات کو آپ اپنے حد تک محدود نہ رکھیں، بلکہ ان کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا کہ بلغوا عنی ولو آیا، میری جانب سے دوسروں تک باتوں کو پہنچاؤ، اگرچہ ایک آیت ہو، اگرچہ ایک حدیث ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، مشہور و معروف خطبہ، اس موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، یعنی جو لوگ یہاں حاضر ہیں، مجلس میں جو لوگ موجود ہیں، وہ ان باتوں کو ان لوگوں تک پہنچائے جو یہاں سے غائب ہیں، جو مجلس میں موجود نہیں ہیں، غائب ہیں، دور دراز علاقوں میں ہیں، ان تک وہ لوگ ان باتوں کو پہنچائیں جو یہاں حاضر ہیں، یہاں موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، دعا کے الفاظ ہیں، آپ نے رحم و کرم کی دعا فرمائی کہ اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ صحابہ نے پوچھا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں جن کے لیے آپ رحم و کرم کی دعا فرما رہے ہیں؟ جن خلفاء کے لیے، وہ خلفاء آپ کے کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس، الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس، کہ میرے خلفاء وہ لوگ ہیں جو میری روایتوں کو، میری احادیث کو روایت کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، میری باتوں کو روایت کرتے ہیں، میری احادیث کو نقل کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں، وہ میرے خلفاء ہیں۔ میرے بھائیوں، کتنا بڑا مقام ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، خاص طور سے حضرات محدثین کا، راویان حدیث کا، اساتذہ حدیث کا، اور ان حضرات کی کوئی خصوصیت نہیں۔ اگر آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سماعت کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سننے کے بعد، ان کو سمجھنے کے بعد، اگر آپ ان کی روایت کرتے ہیں، ان کو نقل کرتے ہیں، ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، تو آپ بھی اس حدیث کا مصداق بن جائیں گے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی لسٹ اور فہرست میں شامل ہو جائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا مصداق بن جائیں گے۔ الغرض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ قالوا ومن خلفاؤک یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا آپ کے خلفاء کون لوگ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا کہ الذین یروون احادیثی ویعلمونها الناس، کہ میرے خلفاء وہ لوگ ہیں جو میری احادیث کی روایت کرتے ہیں، میری احادیث کو نقل کرتے ہیں اور لوگوں کو سکھاتے ہیں۔ میرے بھائیوں،
اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی ہے یا پھر بشارت سنائی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ وہ از قبیل دعا بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے دعا فرمائی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ وہ از قبیل بشارت ہو سکتی ہے، گڈ نیوز، خوشخبری بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها وأداها کما سمعها، کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے۔ یہ جملہ دعائیہ ہو گیا، دعا کا سینٹنس ہے، جو دعا کا جملہ کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے، یا پھر یہ گڈ نیوز بھی ہو سکتا ہے، خوشخبری بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھیں گے یوم قیامت میں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو یوم قیامت میں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھیں گے اس شخص کو جو شخص میری باتوں کو سنے اور سن کر محفوظ کرے، اپنے حافظے میں محفوظ کرے، اپنے سینے میں محفوظ کرے، اپنی کتاب اور کاپی میں محفوظ کرے، اور ثم اداہ، پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دے، پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ تو کوئی بھی حدیث ہو، کوئی بھی دین کی بات ہو، اس کو آپ سن کر کے اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا فائدہ بھی بیان کیا کہ بسا اوقات جب آپ حدیث دوسروں تک پہنچاتے ہیں، دوسروں کو سناتے ہیں، تو وہ زیادہ قوی الحافظہ ہوتا ہے تو اس حدیث کو وہ زیادہ یاد کرتا ہے، یا وہ اگر زیادہ فہیم ہے، وہ اگر زیادہ سمجھدار ہے، وہ زیادہ فقیہ ہے، اس کے اندر فقہ کی اور فتوے کی صلاحیت ہے، سمجھداری اگر اس کے اندر زیادہ ہے، تو وہ اس حدیث کو آپ سے زیادہ سمجھے گا اور پھر اس کی ذات سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے دین کی کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی مجلس ہو، اس میں حدیثیں بیان کی جائیں، قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر پیش کی جائے، احادیث کی تشریح پیش کی جائے، ان باتوں کو سن کر کے دوسروں تک پہنچائیں تو انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دعاؤں کا آپ مصداق بنیں گے، ان بشارتوں کا مصداق بنیں گے، جو دعائیں اور جو بشارتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف پڑھنے اور پڑھانے والوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں، ان دعاؤں اور ان بشارتوں کا آپ بھی مصداق بنیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے مجھے جوامع الکلم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بے شمار معجزات تھے، بے شمار خصوصیات تھیں، ان معجزات میں اور ان خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت اور ایک بڑا معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا۔ جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ جوامع الکلم کہتے ہیں جامع کلمہ، جامع سینٹنس، یعنی ایک مختصر سا جملہ، ایک مختصر سا سینٹنس آپ فرماتے تھے، ایک چھوٹی سی لائن فرماتے تھے اور اس کے اندر بے شمار علوم و معارف کا خزانہ اس میں پنہا ہوتا تھا، چھپا ہوا ہوتا تھا۔ شارحین اس کی تشریح کرتے کرتے کئی کاپیاں لکھ ڈالتے تھے، کئی کتابیں لکھ ڈالتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایک مختصر جملے کی تشریح مکمل نہیں ہوتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی، بڑا معجزہ تھا کہ من جانب اللہ کی طرف سے آپ کو جوامع الکلم عطا کیا گیا تھا، دیا گیا۔ میرے بھائیوں، انہی جوامع الکلم میں سے ایک حدیث شریف ہے جو میں نے شروع میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور پڑھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حلال روزی کمانا اسلام میں، اسلام کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے، مختصر سی حدیث ہے، جوامع الکلم میں سے ہے کہ حلال روزی کمانا، حلال روزی طلب کرنا، حلال روزی حاصل کرنا اسلام میں، اسلام کے اولین فرائض کے بعد دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم دنیا کے اندر رہ کر کے جو محنت کر رہے ہیں، جد و جہد کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، کوئی تجارت کی لائن سے، کوئی ملازمت کی لائن سے، اور کوئی زراعت اور کھیتی کے لائن سے، کوئی صنعت و حرفت کے لائن سے، کسی بھی لائن سے، کسی بھی طریقے کو اختیار کر کے ہم جو محنت کر رہے ہیں،
کوششیں کر رہے ہیں، جد و جہد، تھوڑا پانی اگر ہو تو، جد و جہد کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا داری کے اندر پھنس گیا ہے، دنیا داری کے دلدل میں پھنستا ہوا جا رہا ہے۔ عام طور پر عام مسلمانوں کا یہ خیال ہے، ایک ذہنیت ہے کہ بھائی دیکھو یہ تو کھیتوں میں کاشتکاری میں زراعت میں لگا ہوا ہے، یہ تو دن بھر تجارت میں لگا ہوا رہتا ہے، یہ تو ملازمت اور سروس میں لگا ہوا ہے، یہ تو صنعت و حرفت میں اور فیکٹری میں کارخانے میں ہمیشہ لگا ہوا رہتا ہے، یہ دنیا داری کے دلدل میں پھنستا ہوا جا رہا ہے۔ عام طور پر یہ ذہن ہے ہم لوگوں کا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ کی نیت اچھی ہے، اگر ان ذرائع کو اختیار کر کے اور ان طرق معاش کو اختیار کر کے آپ کی نیت یہ ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں گے، ہم ان طریقوں کے ذریعے سے، ان ذریعوں سے ہم حلال روزی کمائیں گے، حلال روزی حاصل کریں گے، تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے کہ یہ آپ کا دینی فریضہ ہے، یہ آپ کا دینی فریضہ ہے کہ حلال روزی کمائیں، اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے جو بھی دوڑ بھاگ کرنے کی ضرورت پڑے وہ آپ کریں، یہ آپ کا دینی فریضہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں علماء نے لکھا ہے اس حدیث کی تشریح میں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کی جڑ کاٹ کر کے رکھ دی ہے۔ اس حدیث کے ذریعے سے، بلکہ اس حدیث کا جو پہلا جملہ ہے، پہلا جز اور پہلا پارٹ ہے، پہلا حصہ ہے، اس کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کی جڑ کاٹ دی۔ یہ رہبانیت کیا چیز ہے؟ رہبانیت عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے، کرسچن جو ہوتے ہیں، عیسائی ہوتے ہیں، ان کا عقیدے کا ایک حصہ ہے رہبانیت۔ اور رہبانیت کا مفہوم ان کے ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی بندہ اللہ کا مقرب بننا چاہتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بننا چاہتا ہے، جو اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس شخص کے لیے ضروری ہے عیسائی مذہب میں کہ وہ دنیا و ما فیہا سے لا تعلق ہو کر کے، دنیا اور دنیا کے سارے الجھنوں سے، سارے جھمیلوں سے لا تعلق ہو کر کے جنگل کا راستہ اختیار کرے اور جنگل کی تنہائی میں جا کر کے وہاں اللہ اللہ کرے، اللہ کو یاد کرے۔ یعنی بیوی سے، بچوں سے، اعزاء و اقارب سے، رشتہ داروں سے، دنیا اور دنیا داری سے کسی بھی طرح کا کوئی تعلق اور واسطہ نہ رکھے، بلکہ جنگل کی تنہائی میں جا کر کے وہ خدا کو یاد کرے، اللہ اللہ کرتا رہے، تو ہی اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، ورنہ اس کو اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہوگا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے اور اسی کو ان کی یہاں رہبانیت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، رہبانیتاً ابتدعوها ما كتبناها علیہم، کہ اس رہبانیت کو ان لوگوں نے بطور بدعت ایجاد کیا ہے۔ جیسے ہمارے مذہب اسلام میں بہت سے ہمارے دوست احباب بدعتیں ایجاد کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر کے اس کی جگہ نئی نئی چیزیں بدعت کے طور پر اختیار کرتے ہیں، جس کی بڑی قباحت اور شناعت احادیث کے اندر وارد ہوئی ہے۔ تو اسی طرح سے عیسائیوں نے یہ رہبانیت کی بدعت اپنی جانب سے اختیار کی ہے، ما کتبناها علیہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس بدعت کو ان کے اوپر فرض نہیں کیا تھا، اس رہبانیت کو ان کے اوپر ہم نے فرض نہیں کیا تھا، انہیں بطور بدعت اس کو ایجاد کیا اور خود اختیار کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف کے اندر صریح طور پر اس کی تردید فرمائی، اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر رہبانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر عیسائیوں کی طرح آپ رہبانیت اختیار کر کے جنگل کی تنہائی میں جا کر کے خدا کو یاد کرتے رہیں اور دنیا کی چیزوں سے آپ کا کوئی تعلق نہ رہے، تو آپ نے فرمایا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام کی ہدایت نہیں ہے کہ آپ رہبانیت اختیار کریں۔ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ آپ دنیا میں رہیں، اگر آپ کاروباری ہیں تو کاروبار کریں، بزنس مین ہیں تو بزنس کریں، اگر آپ کاشتکار ہیں تو کاشتکاری کریں، زراعت کریں، اگر آپ ملازمت پیشہ ہیں تو ملازمت کریں، اس کی ڈیوٹی انجام دیں، صنعت کار ہیں تو آپ پروڈکٹ تیار کریں، اپنی فیکٹری کو چلائیں،
اور ان حلال اور جائز طریقوں کے ذریعے سے حلال کمائیں، حلال روزی حاصل کریں، تاکہ آپ اپنے حقوق کو بھی ادا کریں، اپنی بیوی اور بال بچوں کے حقوق کو بھی ادا کریں۔ اگر آپ کے والدین ضعیف اور کمزور ہیں اور تنگ دست ہیں، فاقہ کشی پر مجبور ہیں، تو آپ ان کی بھی خبر گیری کریں۔ اگر آپ کے پڑوسی تنگ دست ہیں، فقر و فاقہ میں مبتلا ہیں، تو آپ ان کے حقوق کو بھی ادا کر سکیں۔ اس لیے آپ حلال روزی کمائیں، یہ مذہب اسلام کی تعلیم ہے اور مذہب اسلام کی ہدایت۔ تو میرے بھائیوں، حدیث شریف کے اس پہلے ہی ٹکڑے کے ذریعے سے، پہلے ہی حصے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبانیت کے جڑ کو کاٹ کر کے پھینک دیا اور اس کو ختم کر دیا۔ اور دوسری بات جو علماء نے اس حدیث کے ذیل میں لکھی ہے وہ یہ ہے، اور دوسری حدیثوں میں اس کی صراحت بھی آئی ہے، وہ ہے مانگنے کی ممانعت، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے کی ممانعت۔ یعنی آپ خود محنت نہ کریں اور لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں، حالانکہ آپ صحت مند ہیں، طاقتور ہیں، تندرست ہیں، ہٹا کٹا ہیں، اور آپ محنت کر سکتے ہیں، مزدوری کر سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ سستی اور کاہلی کا شکار ہو کر کے دوسروں کے سامنے آپ دستے سوال دراز کرتے ہیں، اور لوگوں سے پیسے مانگ کر کے، روزی روٹی مانگ کر کے، کسی سے آپ کپڑا مانگتے ہیں، کسی سے آپ روٹی مانگتے ہیں، کسی سے آپ مکان مانگتے ہیں، مکان کا کرایہ مانگتے ہیں، اس طرح سے مانگ کر کے آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے، عام حالات میں مسلمانوں کو اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ کسی کے سامنے سوال کریں، کسی کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ حالانکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب سوال کی ممانعت کی حدیثیں سنی تو وہ کسی سے بھی معمولی چیز کا بھی سوال نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کوئی صحابی گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اور ان کا کوڑا اگر ہاتھ سے نیچے زمین پر گر گیا تو کسی سے یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ میرا کوڑا اٹھا کر کے ذرا میرے ہاتھ میں دیجیے، یعنی اس کو بھی وہ ممنوع سمجھتے تھے اور ممانعات میں داخل مانتے تھے کہ کسی سے یہ سوال کرے کہ بھئی میرا کوڑا جو زمین پہ گر گیا ہے ذرا اٹھا کر کے دیجیے تاکہ مجھے گھوڑے پر سے نیچے نہ اترنا پڑے، یہ بھی سوال میں داخل ہے جو کہ ممنوع ہے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کمانے کو جو فرض قرار دیا ہے، اس کی فرضیت کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو رہبانیت کا خاتمہ فرمایا اور دوسری طرف سوال کرنے کی ممانعت کی جانب بھی اشارہ فرما دیا کہ کسی کے سامنے آپ سوال نہ کریں، کسی کے سامنے آپ دستے سوال دراز نہ کریں۔ میرے بھائیوں، یہ فرض ہے کہ ہم سستی کو ترک کر دیں، کوتاہی کو چھوڑ دیں اور چست ہو کر کے، چاق و چوبند ہو کر کے، نشیط ہو کر کے، چاق و چوبند ہو کر کے، چست اور درست ہو کر کے کاروبار میں لگے رہیں، تجارت کریں، زراعت اور کاشتکاری کریں، ملازمت کی جو ڈیوٹی ہے اس کو اچھی طرح سے انجام دیں۔ اگر آپ صنعت کار ہیں، کارخانہ کے مالک ہیں، تو اچھی اچھی چیزیں تیار کریں تاکہ لوگوں کی بھی خدمت ہو اور آپ کی آمدنی کا وہ ایک بہترین ذریعہ ہو اور حلال کمائی آپ کما سکیں۔ میرے بھائیوں، دوسری بات، اس حدیث کے ذیل میں اسی حدیث کے الفاظ کی تشریح کرتے ہوئے علماء نے، شارحین نے لکھا ہے کہ دوسری بات جو اس حدیث شریف سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب ہم روزی روٹی کمانے کی فکر کرتے ہیں، اس کے لیے محنت، جد و جہد اور کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات ہمیشہ ہمارے ذہن میں رہے کہ وہ کسب حلال ہونا چاہیے، کسب حرام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خیال رکھنا، اس کو ذہن اور دل میں رچا اور بسا لینا ضروری ہے کہ آپ جو صبح سے شام تک دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، کس کام کے لیے دوڑ بھاگ کر رہے ہیں؟ صاحب روزی کمانے کے لیے، روٹی کپڑا اور مکان کا انتظام کرنے کے لیے ہم یہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، دوڑ بھاگ کر رہے ہیں، تو آپ کے ذہن میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ حلال اور حرام کی تمیز کرنا یہ بھی فرض ہے اور یہ بھی ضروری ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سے لوگ صبح سے شام تک اپنا پورا وقت، جان، مال، پورا ذہن، فکر ناجائز طریقے سے کمائی میں لگائے ہوئے ہیں۔ وہ لاٹری کا ٹکٹ لیتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، رشوت لین دین کرتے ہیں، اور جو دوسرے بہت سے حرام ذرائع ہیں، ان حرام ذریعوں کے ذریعے سے وہ اپنی روزی روٹی اور لباس اور مکان کا انتظام کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس سے اجتناب کرنا اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ خوب اچھی طرح سے یاد رکھیں
اگر آپ کے پیٹ میں حرام کا ایک بھی لقمہ چلا جاتا ہے تو آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ کے جسم پر حرام آمدنی کا کپڑا پہنے ہوئے ہیں آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایک شخص اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگتا ہے اپنے جان کے لیے، مال کے لیے، عزت و آبرو کے لیے، بیماریوں سے حفاظت کے لیے، وائرس سے حفاظت کے لیے اور اپنی تمام ضروریات زندگی کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے وہ دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیسے اس کی دعا قبول ہوگی جبکہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، جس فلیٹ میں بنگلے میں رہتا ہے یا جس گاڑی میں وہ سوار کرتا ہے وہ حرام کی آمدنی کا ہے۔ فَإِنَ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، جب بھی ہم محنت کرتے ہیں تو ہمیں اس کی تمیز کرنا اور یہ جاننا ضروری ہے۔ اس کے لیے آپ کے لیے لازم اور ضروری ہوگا کہ آپ علماء سے رابطہ رکھیں، مفتیان کرام سے آپ کا تعلق ہو، کوئی بھی کاروبار کریں، کوئی بھی بزنس کریں، کوئی بھی طریقہ اختیار کر کے آپ آمدنی حاصل کرنے کی کوشش کریں تو علماء سے، مفتیان کرام سے، دارالافتاؤں سے رجوع کر کے ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے، اس طریقے سے جو آمدنی حاصل ہوگی، جو روزی حاصل ہوگی وہ حلال ہوگی یا حرام ہوگی۔ جب آپ کو حلت کا فتویٰ مل جائے، جواز کا فتویٰ مل جائے تو پھر آپ اس کو اختیار کریں اور حلال روزی کمائیں۔ اور اگر دارالافتاء سے حرمت کا فتویٰ آ گیا، مفتی صاحب نے اس کو حرام قرار دے دیا، ناجائز قرار دے دیا، فتویٰ حرمت کا آ گیا ہے، عدم جواز کا فتویٰ آ گیا ہے، تو آپ اس کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، ورنہ اس کے ذریعے سے جو بھی آمدنی ہوگی وہ حرام کی آمدنی ہوگی اور اس کا ایک بھی لقمہ آپ کے پیٹ میں جائے گا، دعا قبول نہیں ہوگی، آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے بھائیوں، اس کی تمیز کرنا اور اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ بہت سے لوگ ہیں وہ سرکاری ٹرینوں میں سفر کر لیتے ہیں اور ٹی ٹی کی نگاہ سے بچ کر کے بغیر ٹکٹ کے سفر کر لیتے ہیں، یا فل ٹکٹ لینا چاہیے تو بچے کا ہاف ٹکٹ لے کر کے سفر کرا لیتے ہیں، اور اس کو وہ اپنی ہوشیاری اور چالاکی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ٹی ٹی کو بیوقوف بنا کر کے، ریلوے ڈپارٹمنٹ کو بیوقوف بنا کر کے، اس کو چکما دے کر کے میں نے فری میں سفر کر لیا، یا اپنے بچے کا میں نے ہاف ٹکٹ کے ذریعے سے سفر کروا دیا۔ میرے بھائیوں، ان سب چیزوں میں بھی تمیز کرنا ضروری ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے، حضرت کے ایک خلیفہ تھے، حضرت کے خلیفہ جو حضرت تھانوی سے خلافت یافتہ تھے، وہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ خبر خیریت کے بعد حضرت نے یوں ہی پوچھ لیا کہ کون بچہ ہے؟ کہا کہ میرا صاحبزادہ ہے۔ کہا کہ کیسے آئے؟ کہا کہ ٹرین سے آیا۔ اور کہا کہ اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا کہ ویسے تو اس کی عمر 12 سال کی ہے، لیکن دبلا پتلا ہے تو 11 سال کا دکھتا ہے تو 12 سال کا، لیکن دبلا پتلا ہونے کی وجہ سے 11 ہی سال کا لگتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ریلوے میں اگر 12 سال کا بچہ ہے تو اس کا فل ٹکٹ لگتا ہے، اور 11 سال کا اگر بچہ ہے تو اس کا ہاف ٹکٹ لگتا ہے۔ تو اس آدمی نے یہ کہا کہ ہے تو یہ 12 سال کا، لیکن دبلا پتلا ہے اس لیے 11 سال کا دکھتا ہے۔ اس زمانے میں آدھار کارڈ وغیرہ نہیں ہوتا تھا جس میں عمر لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تم نے اس کا فل ٹکٹ لیا یا ہاف ٹکٹ لیا ہے؟ تو کہا کہ حضرت ہم نے تو اس کا ہاف ٹکٹ لے لیا ہے، چونکہ 11 سال کا دکھتا ہے اس لیے ہاف ٹکٹ لے لیا ہے، اور ٹی ٹی نے بھی دیکھا تو کچھ کہا نہیں۔ تو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خلیفہ سے خلافت چھین لی، خلافت واپس کر لی۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے تمہیں خلافت دے دی تھی، آج مجھے پتہ چلا کہ تم خلافت کے لائق اور مستحق نہیں تھے، اس لیے میں اپنی خلافت واپس لیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگان دین حلال اور حرام کی اس طرح سے تمیز کرتے تھے۔ حضرت ہی کے واقعات میں لکھا ہے کہ وہ کہیں سفر کر رہے تھے اور گارڈ نے کہا کہ آپ کا جو سامان ہے وہ آپ ویسے ہی رکھ دیجئے، اس کا الگ سے کرایہ پے کرنے کی ضرورت نہیں، میں اگلے ٹی ٹی کو یا گارڈ کو کہہ دوں گا، وہ اگلے کو کہہ دے گا، وہ اگلے کو کہہ دے گا، اور منزل مقصود تک آپ کا سامان جو ہے بغیر کرایہ کے پہنچ جائے گا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس گارڈ سے یا اس ٹی ٹی سے کہا کہ مجھے تو اس سے بھی آگے کا سفر کرنا ہے،
کہا کہ حضرت اس سے آگے کہاں، احمد آباد ہی تک تو ٹرین جاتی، اس سے آگے آپ کہاں کا سفر؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میرا سفر تو آخرت تک کا ہوگا، مجھے آخرت تک سفر کرنا ہے، وہاں کون سا ٹی ٹی ساتھ میں رہے گا یا وہاں کون سا گارڈ ساتھ میں رہے گا، وہاں تو مجھے خدا کے سامنے جواب دینا ہوگا کہ ریلوے ڈپارٹمنٹ کا تم نے یہ چوری کیوں کی، اس سامان کا کرایہ لگنے والا تھا، وہ سامان کا کرایہ تم نے پے نہیں کیا اور بغیر کرایہ کے سامان تم نے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرا دیا، جو کہ ناجائز اور حرام۔ تو میرے بھائیوں، ہمارے اکابر بزرگان دین ان چیزوں کی رعایت کرتے تھے، ان چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ اس لیے عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ روزی روٹی کمانے کے لیے ہم جو بھی جد و جہد کرتے ہیں، محنت اور کوشش کرتے ہیں، تو ذہن میں اور دل و دماغ میں اس چیز کو ہمیشہ رچا بسا کر کے رکھنا چاہیے کہ ہم حلال کما رہے ہیں یا حرام کما رہے ہیں، حلال ذرائع سے کما رہے ہیں یا حرام ذرائع سے کما رہے ہیں۔ اگر آپ حلال کما رہے ہیں تو اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بعد الفریضہ، اسی حدیث کے ذیل میں جو آخری جز ہے، آخری حصہ ہے، اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حلال روزی کمانے کو اور اس کے لیے محنت جد و جہد کرنے کو جو فرض قرار دیا ہے، یہ دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ یعنی اسلام کے جو اولین فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، یہ اسلام کے اولین فرائض ہیں، اور روزی روٹی کمانے کے لیے جد و جہد کرنا یہ دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس کو ذہن میں رکھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ جب ان فرائض کا آپس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے تو ٹکراؤ کے وقت میں آپ کو اول درجے کے جو فریضہ ہے اس کو پہلے انجام دینا پڑے گا، اور دوسرے درجے کا جو فریضہ ہے اس کو بعد میں انجام دینا پڑے گا۔ مثال کے طور پر آپ صبح سے کاروبار کر رہے تھے، اپنی دکانوں میں بیٹھے تھے، حلال روزی کما رہے تھے جو کہ فرض تھا آپ کے اوپر، لیکن جیسے ہی جمعے کی اذان ہوئی اور جمعے کی نماز کے لیے آپ کو پکارا گیا اور کہا گیا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ یوم جمعہ میں جب ندا دی جائے اور اذان دی جائے تو خرید و فروخت کو، کاروبار اور تجارت کو چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف، یعنی خطبہ سننے کے لیے اور نماز کے لیے مسجد کی طرف تم سعی کرو۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو بھی ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، وہ اگرچہ فرض ہے لیکن دوسرے درجے کا فریضہ ہے۔ اگر اذان کی آواز آپ کے کان میں آ گئی تو آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس دوسرے درجے کے فریضے کو چھوڑ کر کے پہلے درجے کے فریضے کی طرف آپ فوراً رجوع کریں اور مسجد کا راستہ اختیار کریں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے آیتوں کے ذیل میں، احادیث کی روشنی میں، کہ جمعہ کے دن جب اذان اول ہو جاتی ہے تو اذان اول کے بعد خرید و فروخت کرنا، کاروبار کرنا، بزنس کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جیسی ہے اللہ اکبر کی اذان کی صدا آپ کے کانوں سے ٹکراتی ہے، آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ دکان کا شٹر ڈاؤن کریں، دکان بند کریں اور مسجد کی طرف رجوع کریں، مسجد کا راستہ ناپنا شروع کر دیں۔ میرے بھائیوں، یہ آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے فقیہ، زاہد، مفسر، محدث گزرے ہیں۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا جو آگ کی بھٹی میں لوہا کوٹنے پیٹنے کا کام کرتا تھا۔ جب حضرت عبداللہ ابن المبارک کی وفات ہوئی تو کسی نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو کہا کہ الحمدللہ میری مغفرت ہو گئی، مجھے جنت مل گئی، لیکن میرے گھر کے سامنے جو لوہار رہتا تھا جو آگ کی بھٹی میں لوہا کوٹنے پیٹنے کا کام کرتا تھا وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ خواب دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا کہ عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے صوفی، زاہد، عابد، یہ جنت میں بعد میں گئے، اور ان کے گھر کے سامنے جو لوہار تھا آگ میں لوہا کوٹنے پیٹنے کا کام کرتا تھا وہ پہلے جنت میں کیوں چلا گیا؟ جب پوچھا گیا، اس کی تحقیق کی گئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ دن بھر آگ کی بھٹی میں لوہا کوٹنے پیٹنے کا کام کرتا ضرور تھا، لیکن جیسی اذان کی آواز ان کے کان سے ٹکراتی تھی تو پھر فوراً اسی آن میں اور اسی لمحے میں، اسی سیکنڈ میں وہ اس کام کو چھوڑ دیتے تھے اور فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے۔ پانچوں نمازوں میں ان کا یہی معمول تھا، صرف جمعہ ہی میں نہیں، ہم لوگ تو جمعہ میں کسی حد تک رعایت کر لیتے ہیں، ان کا پانچوں نمازوں میں یہی معمول تھا کہ جیسی اذان کی آواز کان سے ٹکرائی فوراً کاروبار کو چھوڑ دیتے تھے، لوہا کوٹنے پیٹنے کا کام بند کرتے تھے اور فوراً مسجد کی طرف رخ کر لیتے تھے۔ میرے بھائیوں، تحقیق کرنے والے نے کہا کہ ہاں یہی ایک عمل ہے جس کی وجہ سے ان کو جنت میں وہ مقام اور وہ مرتبہ ملا جو حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں ملا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔